احباب جو وظائف پوچھتے ہیں آج انشاءاللہ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ چار ہی چیزیں جن کے ساتھ انسان اگر تمسک اختیار کر لے، چاروں کے ساتھ کر لے تو یہ نور علی نور ہے. چاروں میں سے ایک کے ساتھ بھی کر لے اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی. ان میں سے ایک استغفار بھی ہے، اور استغفار کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا، علماء اور محدثین نے استغفار کے باب کو یوں بیان کیا ہے کہ استغفار جو بندہ نہیں کرتا گویا وہ اپنے بدن کو میل کچیل اور غلاظت اور ناپاکی سے پاک نہیں کرتا. جس طرح کپڑے گندے ہو جائیں اور گندے کپڑوں کے اوپر خوشبو چھڑکی جائے اس کا کتنی کو دیر اثر رہتا ہے؟ تھوڑی دیر رہے گا نا. تو محدثین نے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی کہ ایک بندہ استغفار کرتا ہی نہیں، توبہ کرتا ہی نہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا نہیں، لیکن وہ تسبیحات کرتا ہے، وہ تحلیلات کرتا ہے، وہ درود پڑھتا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ گندے کپڑوں کے اوپر خوشبو چھڑک رہا ہے. ان گندے کپڑوں کے اوپر خوشبو چھڑکنے کا کچھ فائدہ تو ہوگا، کچھ دیر کے لیے بدبو تو دور ہوگی، لیکن کپڑے اگر گندے ہوں، غلیظ ہوں، تو اس تسبیح تحلیل کا کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی اس خوشبو کا کتنا کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو اصل فائدہ اگر حاصل کرنا ہے تو اس کی ابتدا استغفار سے ہوگی. استغفار سے کیا ہوگا کہ اگر بندے کے کپڑے گندے بھی ہیں، غلیظ بھی ہیں، تو استغفار ایک صابن ہے، صرف ہے، وہ اس سے دھل جاتا ہے. اس کے اوپر وہ سبحان اللہ نہ بھی پڑے تو کپڑے تو صاف ہی رہیں گے نا. اگر وہ تحلیل و تسبیحات نہ بھی کر رہا ہو کپڑے تو پھر بھی پاک صاف رہیں گے. گویا استغفار وہ فائدہ پہنچاتی ہے جو باقی تسبیحات فائدہ نہیں پہنچاتی. باقی تسبیحات کی مثال خوشبو کی طرح، اگر آپ گندے کپڑوں پہ چھڑکیں گے تو کچھ دیر تو وہ آپ کو فریش لک دے گی، کچھ دیر تو آپ کے گرد و نواح معطر رہیں گے، لیکن حقیقت میں فائدہ تب ہوگا جب آپ استغفار کر کے اپنے گندے میلے کچیلے کپڑوں کو دھو لیں گے. وہ گندے میلے کچیلے کپڑے دھلتے ہیں استغفار سے. اور صحابہ خود بیان کرتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، مومن کسی بھی گناہ کو، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے میرے سر کے اوپر پہاڑ آ گیا اور میں اس پہاڑ کے نیچے آنے والا ہوں، پتھر کے نیچے آنے والا ہوں. اور جو بندہ مومن نہیں ہوتا، منافق ہوتا ہے، جو اللہ کے اوپر صحیح معنوں میں یقین ہی نہیں رکھ رہا ہوتا، اس کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے ناک پہ بیٹھی ہوئی مکھی ہے، اڑا دی پھر کر لیا پھر اڑا دی. مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے کسی بہت بڑے پتھر کے نیچے آنے والا ہے، اور اگر توبہ نہ کی تو ہلاک ہو جاؤں گا. اور منافق کے لیے اور بے ایمان کے لیے ایسا جیسے مکھی ہے، کوئی بات نہیں، اب کر لیا اڑا دی، پھر کر لیا پھر اڑا دی. تم جو گناہ کرتے ہو، صحابہ تابعین کو کہہ رہے ہیں، تم جو گناہ کرتے ہو ہم رسول اللہ کے دور میں ان کو ہلاک کرنے والا گناہ سمجھا کرتے تھے. آج کے دور میں بتائیے کیا تمثیل ہوگی جب صحابہ تابعین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جو گناہ کرتے ہو، ایسے گناہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیے جاتے تو ہم سمجھتے کہ یہ بڑے مہلک گناہ ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اگر اس کے اوپر دوام ہو، اس کے اوپر کنٹینیوٹی ہو، اس کے اوپر استمرار ہو، اس کے اوپر آپ مصر ہوں اور اس کو نہ چھوڑیں، وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور وہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، عام چھوٹے گناہ نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں. نماز کے بعد دوسری نماز پڑھی، چھوٹے گناہ معاف، وضو کیا، چھوٹے گناہ معاف، مسجد آئیں، گناہ معاف، نیکی کا کام سیکھا سمجھایا، ایک حدیث یہاں سے سن کے چلے گئے، حج کا ثواب، گناہ معاف. لیکن وہ چھوٹا گناہ جو انسان چھوڑے ہی نہ، ہر روز صبح اٹھ رہا ہے داڑھی کاٹ رہا ہے، ہر روز صبح اٹھ رہا ہے رسول اللہ کی سنت ذبح کر رہا ہے، ہر روز کر رہا ہے، یہ چھوٹا گناہ پھر گناہ نہیں رہتا چھوٹا،
یہ آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گناہ کی نفرت بندہ مومن کے دل میں ہوتی ہے، اور بندہ گناہ جو بھی کرتا ہے وہ شرمندگی سے کرتا ہے اور خوف سے کرتا ہے، لیکن جو بندہ دلیری سے گناہ کرنا شروع کر دے وہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کوتاہی سے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے کم علمی سے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے جہالت سے گناہ کرنا۔ یہ بات کہہ کے میں آگے بڑھوں گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ایک بندہ گناہ اللہ سے خوف زدہ ہو کے کر رہا ہے کہ ہے گناہ ہی، خوف بھی ہے، اور ایک بندہ جو گناہ دلیری سے کر رہا ہے کہ گناہ ہے تو کیا ہے۔ اس بندے کو اپنا ایمان بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنا اسلام بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ بہت چھوٹی چیزیں انسان کو ایمان سے باہر اور اسلام سے